بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 2 جولائی اور دن ہے بدھ کا. پاکستان میں آئین، قانون، جمہوریت، بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کی جنگ جاری ہے اور دوسری جانب فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم مسلسل اپنی فتوحات اور مختلف محاذوں پر قبضے کا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہے. کل 4 محاذوں پر 4 چوکیوں پر قبضہ کیا گیا اور یہ چاروں عدلیہ سے متعلق تھیں، کیونکہ عدلیہ میں ابھی بھی سخت ہے. عدلیہ سے ابھی بھی خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ عدلیہ میں ابھی بھی آزاد، دلیر، دبنگ ججز موجود ہیں اور ان ججز کو نکالا ابھی تک نہیں جا سکا. ان سے استعفے طلب کیے گئے، بہت سو نے استعفے نہیں دیے اور بہت سو کی تضحیق کی گئی، بے توقیری کی گئی، لیکن وہ ابھی تک میدان میں موجود ہیں اور ان تمام ججز کو داد دینی چاہیے، سیلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ آئین، قانون اور جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی جان، مال، آبرو کو رسک پر ڈالتے ہوئے. اس لیے کل 4 فتوحات حاصل کی گئیں. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد، جسٹس جنید غفار سندھ، جسٹس عتیق پشاور، جسٹس روزی بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر کیے گئے. لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی ان کے قبضہ قدرت میں ہے، تو یہ 4 ہائی کورٹس پر بھی کل مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا اور یہ سب کچھ ایک ایسے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کیا گیا جو 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا ہے، جس کی اپنی حیثیت بہت ہی مشکوک ہے اور ابھی 26ویں غیر آئینی ترمیم کا فیصلہ ہونا باقی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نئے جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں اور اس میں جو تبدیلیاں کی گئیں اس میں وزیر قانون شامل ہے، اٹارنی جنرل شامل ہے، اپنی پسند کے ریٹائرڈ ججز شامل ہیں، تاکہ اور وہاں پہ ہوتا ہے ووٹنگ سے مقابلہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اور جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہی جج بنے گا، وہی چیف جسٹس بنے گا. اور وہاں پہ حکومت کی برتری ہے مکمل طور پر، اور حکومت کون سی؟ فارم 47 کی جعلی سرکار، ان کی برتری حاصل ہے. اس لیے یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ از خود غیر آئینی فورم ہے. اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہے، یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بلکہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا ہے. اور یہ غیر آئینی ترمیم کس نے کی ہے؟ یہ الیکشن چور پارلیمان نے کی ہے، پارلیمنٹیرینز نے کی ہے، جن کو فارم 47 دیا گیا ہے. لہذا اس پہ آپ فکر مند نہ ہوں کہ اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت حاصل ہے. اعلامیے میں کہا گیا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس عتیق شاہ نامزد کیے گئے اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے جسٹس روزی خان کی نامزدگی ہوئی. چیف جسٹس سندھ کے لیے جسٹس غفار کو نامزد کیا گیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جسٹس ڈوگر کو نامزد کیا گیا. جسٹس ڈوگر کو اسلام آباد امپورٹ کیا گیا لاہور سے، اور لاہور سے امپورٹ کر کے ان کو اسلام آباد لایا گیا اور وہاں پہ بھی جونیئر تھے اور یہاں پہ بھی جونیئر تھے، لیکن ان کی سینیورٹی از خود اس کا تعین کیا گیا اور ان کو سب سے اوپر ججز کے اوپر لا کے بٹھا دیا گیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 آنریبل ججز جو ہیں وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کا، جس میں جسٹس محسن اختر قیانی ہیں، جسٹس جہانگیری ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، جسٹس سمن رفت امتیاز ہیں اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں. وہ سینیورٹی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ آئین اور قانون کی بالادستی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. لیکن کیونکہ ان کا قصور یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر قیانی نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جعلی رجیم کے احکامات ماننے سے انکار کیا اور پھر ان 6 آنریبل ججز نے خط لکھا، جن میں سے ایک جج جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہ ہیں جسٹس ارباب طاہر صاحب. 5 ججز جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چاہتے تو یہ بھی برائب ان کو بھی آفر ہوئی تھی، بڑی بڑی رشوتیں، بڑے مال و دولت ان کو بھی آفر ہوا اور اس کے بعد دھمکیاں بھی دی گئیں، پھر ان کو بلیک میل بھی کیا گیا، ان کے بیڈ رومز تک ویڈیوز بھی بنائی گئیں، لیکن یہ قائم دائم رہے اور انہوں نے اپنی عزت، وقار اور ڈگنیٹی پہ سودا نہیں کیا، اپنے ضمیر کو نہیں بیچا. اس لیے یہ آج محسن اختر قیانی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں ہیں اور ان کی جگہ پہ جسٹس ڈوگر صاحب کو بنایا گیا ہے. اور اس کا واحد اور بنیادی مقصد یہ تھا جسٹس ڈوگر صاحب کو یہاں پہ لانے کا کہ کسی بھی طریقے سے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے، جو پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا چل رہا ہے، غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی،
اس کو دوام دیا جائے. لہذا اس کے لیے جسٹس ڈوگر صاحب نے اپنی اہلیت ثابت کی اور وہ جب سے آئے ہیں پاکستان کی سیاسی کارکن، سیاسی رہنما، خواہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا کسی اور سے ہے، یہاں تک کہ شہید ارشد شریف صاحب کے قتل کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ صحافیوں کو آف ایئر کرنے کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ سرکاری حکومت کے خلاف کوئی پیٹیشنز جائیں، ان سب کو وہ لک آفٹر کر رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے. اور پھر وہ بتاتے بھی ہیں چیمبرز میں بیٹھ کے کہ جناب میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سب کچھ پنڈی سرکار کر رہی ہے، وہی کیس فکس کرتی ہے، وہی سب کچھ کرتی ہے، انہی کا افسر آتا ہے، وہی سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں تو ایک بے بس آدمی ہوں. تو یہ سب کچھ کیا اور تب سے وہ آئے ہیں. جب سے وہ آئے ہیں تب سے عمران خان، بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں ملا اور ان کے فیصلے نہیں ہو پا رہے، ان کی سماعتیں رک گئی ہیں. تو یہ سب کچھ کیا اور ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، پہلے قائم مقام اور آج مستقل کر دیا گیا. اس کے بعد ہے جی اسی طریقے سے سپریم کورٹ کی جب بات کرتے ہیں تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی اسی غیر آئینی، غیر قانونی نظام کی پیداوار ہیں اور وہ بہت اچھے جج تھے، لیکن انہوں نے اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوتے اور ان کو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم چیف جسٹس بنا سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی آزادی سرنڈر کریں، آپ اپنا وقار سرنڈر کریں، آئین قانون جمہوریت کی باتیں ترک کر دیں اور ایک آپ آئیں اور آ کے بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضری دیں اور وہاں پہ ان کو سلام بجا لائیں اور ان کی تابع داری کریں اور ایک بیعت کریں ان کے ہاتھ پہ کہ آپ ان کے تابع دار رہیں گے. لیکن انہوں نے اس ذلت آمیز عہدے سے عہدہ لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوگی لیکن چیف جسٹس بننے کے بعد. لہذا انہیں چیف جسٹس بننے سے ڈراپ کر دیا گیا. اور 26ویں غیر آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کا اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی کا اور دیگر جماعتوں کا، اس لیے ان کو بھی سپیئر نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ساری صورتحال ہوئی اور آج یہ 4 ہائی کورٹس کو بھی فتح کر لیا گیا ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی فتح ہو چکی ہے. یہ سلسلہ تو ہائی کورٹس کی حد تک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. دوسری جانب یہ جو سرکار ہے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وکلا تحریک جنم لے رہی ہے اور وکلا تحریک نے جنم لینا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر روز قانون کو، آئین کو پامال کیا جا رہا ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ ان کے خلاف جتنی بھی پیٹیشن جائیں، لاپتہ افراد کے خلاف جائیں تو ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہ ہو. اس لیے جناب اب دوسری جانب 9 مئی کی آڑ میں جو گرفتار سیاسی کارکنان ہیں ان کی اموات ہو رہی ہیں اور ان کی تعداد اب 8 ہو چکی ہے. جو جیل اسیران فوت ہو چکے ہیں اب تک ان میں یوسف خان صاحب ہیں، ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بحق ہوئے. ان میں شیخ لطیف صاحب ہیں، ان کے گردے فیل ہوئے. اور مجاہد شاہ صاحب ہیں، ان کو ہیپاٹائٹس ہوا. ندیم یاسین، ان کو دل کا دورہ پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جیل میں 10 مہینے وہ رہے ہیں. وقاص گجر، ان کو کینسر ہوا اور جیل میں 1 مہینہ رہے. عبداللہ عالم کینسر کے مریض تھے، وہ بھی اسی طریقے سے جیل میں 5 ہفتہ رہے. افتخار جٹ صاحب، ان کو 10 مہینے جیل میں رہے اور ان کو ہیپاٹائٹس ہوا اور وہ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں. اور ان کا قصور صرف یہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنا بڑا ظلم کیا ہوگا. ایک دیوار کے ساتھ وہ گزرے اور انہوں نے احتجاج کیا 9 مئی کو. آپ کو پسند نہیں آیا، آپ نے کہا کہ یہ بغاوت ہے، تو کم از کم ان کے کچھ حقوق تو ہیں. قرآن مجید میں بھی ان کے کچھ حقوق متعین ہیں، ملزمان کے بھی، مجرمان کے بھی حقوق ہیں اور کم از کم آپ ان کو وہ تو دیں. لیکن نہیں دیے گئے اور ایک ایک کر کے یہ سیاسی کارکنان وفات پا رہے ہیں. دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں تمام اہم ہسپتالوں کے نام، عمارتوں کے نام، دفاتر کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کو مٹا کر ان کی جگہ پہ محترمہ مریم صاحبہ کے نام کی تختیاں اور ان کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں. یہ ایک حیرت انگیز طور پہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن سب کے سب خاموش ہیں. اور پھر ماضی کی باتیں یاد کرتے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز بڑھتی تھیں تو کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم چور ہے. اب وہی ان کے گلے پڑے ہوئی ہیں باتیں ساری اور رات
رات کی تاریکی میں پیٹرول بھی بڑھا دیا گیا، ڈیزل بھی بڑھا دیا گیا، اور مریم اورنگزیب صاحبہ، مریم نواز صاحبہ اور جناب ہنا پرویز بٹ صاحبہ، باقی سب کی وہ تمام کی تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارے دانشور بھی خاموش ہیں، کیونکہ اب انہیں یہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ 350 کی قریب پہنچ چکی ہیں، 350 اوپر سے جا چکی ہیں، وہ اب ان کو زیادہ نہیں لگتی۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ ان ساری صورتحال میں عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے واضح طور پر کچھ باتیں کی ہیں اور انہوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ معاشرے کی اخلاقیات، اس ترمیم سے معاشرے میں اخلاقیات دفن کر دی گئی ہیں۔ اسمبلیوں میں ایسے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جو عوام کے منتخب نمائندے نہیں۔ ارکان اسمبلی کی کھلے عام خرید و فروخت کی جا رہی ہے اور عدلیہ بھی اس مافیا کے انگوٹھے کے نیچے ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو اسے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈنڈے کے زور پر ملک چلاتا ہے۔ جس طرح فارم 47 والی اسمبلیاں بنائی گئیں، اب مخصوص نشستیں بانٹی گئیں، اور اس سے عوام کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ جمہوریت میں 4 چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے: ووٹ کا حق، قانون کی حکمرانی، اخلاقیات اور آزاد میڈیا۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ان 4 کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور میری آواز ہر طرح سے دبائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں تک میرا پیغام نہ پہنچ سکے اور جبر کے خلاف کوئی کھڑا ہونے والا نہ بچے۔ لیکن میں آخری سانس تک ظلم کے خلاف کھڑا رہوں گا، اور میرا اپنے رب پر یقین ہے کہ پاکستان سے ظلم کا سایہ جلد ختم ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزادی دیتا ہے۔ پاکستان کو بڑی بڑی قربانیاں دے کر انگریزوں سے آزاد کروایا گیا تاکہ ایک ایسا ملک جہاں بنے جہاں ہر شہری کو شخصی آزادیاں ہوں، مگر یہاں حالات بالکل برعکس ہیں، اور ایک مافیا پوری قوم کو غلامی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ جی میرا تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ایسی غلامی پر قید کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم باہر آزاد ہی نہیں تو پھر ایسی رہائی کا کیا فائدہ۔ علامہ اقبال کا شاہین اونچا اٹھتا ہے، وہ کسی کا غلام بن کر نہیں رہتا۔ یہ صورتحال اس وقت عمران خان صاحب کی ہے، اور دوسری جانب عمران خان کو روزانہ 22 سے 23 گھنٹے کے لیے بند رکھا جاتا ہے، جو جیل کے قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا وزن کافی کم ہو گیا ہے، جو کہ ان کی صحت کے لیے خطرہ ہے۔ اس طرح کا سخت اور غیر انسانی سلوک پہلے کبھی نہیں ہوا، اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کے ذاتی ڈاکٹروں کو فوراً چیک اپ کی اجازت دی جائے۔ یہ بات زلفی بخاری صاحب نے کہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب ایک اور خبر، کیونکہ آج کیونکہ ایک ایک کر کے ہر روز کوئی نہ کوئی کردار جو ہے وہ ایک سامنے آتا ہے، اور اس کا تصویر کا دوسرا رخ۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بہت قابل احترام اور بہت ہی زبردست آدمی، اور انہوں نے ایک وقت میں آواز اٹھائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اس وقت تھے جنرل فیض حمید DGC، ان کے خلاف آواز اٹھائی، بار میں گئے، تقریر کی، اور اس کے بعد ان کو سیک کر دیا گیا۔ قاضی فائز صاحب آئے اور انہوں نے ان کو بحال کر دیا، یعنی کہ ان کی مدت تو گزر چکی تھی، لیکن ان کے پرس اینڈ پریویلیجز اور ان کی تنخواہیں، ان کی مراد ساری کی ساری ان کی بحال ہو گئیں، اور ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی تھی ان کو انصاف مل گیا، اور ان کو سارے بقایا جات بھی مل گئے، تمام تنخواہیں بھی مل گئیں، اور ان کی برطرفی کو بھی غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ لیکن چونکہ وہ 62 سال سے تجاوز کر چکے تھے، اس لیے وہ دوبارہ جج نہیں بن سکتے تھے، اس لیے گورنمنٹ نے ان کو ایک اور عہدہ دیا، اور اب ان کو جوڈیشل کمیشن میں آج بطور وہ ایک ریٹائرڈ جج کے اس میں شریک ہوئے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے حکومتی ممبر اور اسٹیبلشمنٹ کے ممبر سرفراز ڈوگر صاحب کو ووٹ دیا، جس کے بعد بحث شروع ہو چکی ہے کہ جناب یہ صرف چمک ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ اگر آپ واقعی اپنے اصولوں پر کاربند رہتے تو آج آپ نے رول آف لا کی بات کرنی تھی، آزاد عدلیہ کی بات کرنی تھی، اور غیر آئینی غیر جمہوری اقدام پہ حکومت کی حمایت نہیں کرنی تھی۔ لیکن 100 مجبوریاں ہیں جناب، اور یہ مجبوریاں انسان کو بہت کچھ کروا دیتی ہیں، اور اس میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو کہ ڈٹ کر کھڑے رہیں اور جن کا اللہ پر توکل 100% پختہ ہو۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔